میں مردوں کو غسل دیتا تھا اور ایک رات ایک بوڑھا آدمی مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ جب میں یہ دیکھی تو ایک حسین لڑکی تھی۔ میں نے انکار کر دیا اور پھر اس آدمی نے بہت پیسہ دیا تو مان گیا۔ جب میں نے غسل دینے کے لیے کپڑے نکالے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور زنا کرنے لگا۔ دیکھیے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب دیکھا کہ میت تو میرا نام کامران ہے۔ میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا کیونکہ مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر جب اپنے گھر بار کی ذمہ داری میرے کندھوں پر پڑی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ جب تک والد زندہ تھے تب تک میں نے عیاشی کی زندگی گزاری تھی۔ اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہ کبھی ابا نے مجھ پر سختی کی تھی، نہ اماں نے کوئی روک ٹوک لگائی تھی، بلکہ بیٹھی جگہ مجھے سونے کا نوالا مل جاتا تھا۔ اسی لیے کبھی کسی بات پر ذمہ داری کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ لیکن ابا کے گزرتے ہی جب اماں کی اور گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آئی تو میری جان نکل گئی۔ آج کل کے دور میں تو پڑھے لکھے لوگوں کو نوکری ملنا مشکل تھی، پھر مجھ جیسے کو کون نوکری دیتا۔ میں اسی پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا اور دن رات خدا کے حضور پیش ہو چکا تھا۔ میں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی تھی کیونکہ اب مجھے صرف اللہ کی ذات سے ہی امید تھی کہ ایسے میں ایک روز جب میں مسجد سے نکل رہا تھا تو میرے دوست کے والد مجھ سے ٹکرا گئے۔ وہ مردوں کو غسل دیتے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ آج میں بالکل اکیلا ہوں، میرا ایک دوست بھی غسل کا کام کرتا تھا اور ہم دونوں ساتھ ہی جاتے تھے، وہ دوسرے شہر گیا ہوا ہے، کیا تم میرے ساتھ اس کی جگہ چل سکتے ہو؟ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا۔ انکار کرنے کی میری ہمت نہیں تھی کیونکہ میں ان کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن نہ ہی میں نے کبھی مردوں کو غسل دیا تھا اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں ایسا کوئی کام کر سکتا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ کہنے لگے، بیٹا یہ نیکی کا کام ہے اور پھر پیسے بھی ملتے ہیں، اس لیے اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی اور دھیرے دھیرے تم خود ہی سیکھ جاؤ گے کہ کس طرح سے مردوں کو غسل دیا جاتا ہے۔ پیسوں کی بات سن کر اچانک ہی مجھے لگا تھا جیسے میری دعا قبول ہو گئی ہو، کیونکہ گھر کے کرائے کی تاریخ آ گئی تھی اور مجھے ہر حال میں پیسے چاہیے تھے، اس لیے میں نے حامی بھر لی اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہم ان کے گھر پر پہنچے تو وہاں پہلے سے ہی بڑی سی گاڑی کھڑی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری آبادی کے قریب ہی جو بنگلو والا علاقہ ہے وہاں کسی کا انتقال ہوا ہے اور ہمیں وہاں جانا ہے۔ اس بڑی سی اے سی گاڑی میں بیٹھ کر تو میری ساری گرمی ہی ختم ہو گئی تھی اور میں بڑے سکون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ لیکن 10 منٹ میں ہی یہ فیصلہ طے ہوا اور ہم پھر ایک بڑے سے بنگلے میں داخل ہو گئے جہاں ہر طرف ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک تھی اور میں حسرت سے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ہمیں اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں میت رکھی تھی۔ میرے دوست کے والد نور دین صاحب نے مجھے بتایا کہ مجھے کسی طرح ان کی مدد کرنی ہے اور پھر ویسے ہی میں کرتا چلا گیا۔ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں تھا، ہاں البتہ انسان کا باہمت ہونا ضروری ہے، اور نور دین صاحب کی موجودگی میں میری ہمت خود بخود بند ہو گئی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ مکمل غسل کا کام کیا اور پھر جب ہم نکلنے لگے تو بنگلے کے مالک نے اپنی مرضی سے 20,000 روپے اور ایک جوڑا ہمارے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ نور دین صاحب نے 10,000 روپے مجھے دے دیے اور 10,000 روپے خود رکھ لیے، جبکہ میں نے تو اتنی خاص محنت بھی نہیں کی تھی اور مجھے اتنے پیسے مل گئے تھے۔ جب ہم باہر نکلے تو میں نے حیرت سے پوچھا، ہمیشہ اتنے پیسے ملتے ہیں؟ تو نور الدین صاحب مسکرائے، کہنے لگے، نہیں بیٹا، یہ تو بڑے بنگلے والے ہیں، انہیں دل سے جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، کبھی کوئی 1,000 دے دیتا ہے، کبھی کوئی 10,000 دیتا ہے اور کبھی ہم مفت میں بھی کسی کی مدد کر دیتے ہیں، یہ نیکی کا کام ہے۔ بس یہ پیسے بھی میں اس لیے لیتا ہوں کہ گھر کا گزارا تو چلانا ہی ہے، لیکن جو لوگ ہمیں پیسے نہیں دے سکتے ہیں ہمیں ہمیشہ انہیں مفت میں ہی اپنی خدمات دینی چاہیے۔ نور دین صاحب نے محبت سے مجھے سمجھاتے ہوئے گھر تک چھوڑا تھا اور گھر چل لے گئے۔ میرے ہاتھ میں 10,000 روپے اور ایک جوڑا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو اماں سامنے جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا مکان مالک آنے والا ہے، کرائے کا کیا بنے گا؟ میں نے 10,000 روپے اماں کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا، 8,000 روپے کرایہ اور 2,000 روپے سے آپ کچھ سودا سبزی لے آنا۔ میرے ہاتھ میں رکھے 10,000 دیکھ کے اماں گھبرا گئی، کہنے لگی، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اماں بھی جانتی تھی کہ نہ ہی میری آمدنی کا کوئی ذریعہ ہے اور نہ ہی مجھے کوئی نوکری ملی۔ اسی بات پر اماں کو پچھتاوا ہوتا تھا کہ اپنے لاڈ پیار میں انہوں نے مجھے پڑھایا کیوں نہیں۔ میں نے اماں کو بتا دیا کہ میں نور دین صاحب کے ساتھ گیا تھا اور میت کے غسل کا کام کر کے آیا ہوں۔ میری اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی
کہ بیٹا میں تجھے نصیحت کرنے لگی ہوں کہ پیسوں سے ہٹ کر بھی اگر کبھی تجھے یہ کام کسی کے لیے کرنا پڑے تو کبھی انکار نہ کرنا، کیونکہ یہ واقعی ہی بہت نیکی کا کام ہے۔ اور پھر اس دن سے میں نے اپنی اماں کی نصیحت پہ عمل شروع کر دیا اور نور دون صاحب کے ساتھ مل کر اس کام میں آگے بڑھنے لگا۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ جہاں جائیں مجھے بھی مدد کے لیے لے چلیں، اور پھر وہ ایسا ہی کرنے لگے۔ کبھی کبھی تو ہم دن میں 2 سے 3 میتوں کو غسل دینے بھی چلے جاتے تھے، اور اس طرح پورے مہینے کے ملا کر میرے اچھے خاصے پیسے بن جاتے، کیونکہ زیادہ تر سامنے بنگلوں والی آبادی سے ہی لوگ نور الدین صاحب کو بلانے آتے تھے۔ مجھے کرنے کے لیے کام مل گیا تھا اور زندگی کی گاڑی چل پڑی تھی۔ میں خوش اور مطمئن بھی تھا، کیونکہ یہ کام بہت زیادہ محنت طلب نہیں تھا۔ ہاں البتہ مجھے بس اپنا وقت دینا پڑتا تھا، اور میں نور الدین صاحب کے ساتھ ساتھ مشہور ہونے لگا۔ اب لوگ سیدھے میرے گھر بھی آنے لگے، ڈائریکٹ آ کر مجھے لے کر جانے لگے تھے۔ نور الدین صاحب کی بدولت ہی میں نے اس راستے پہ چل پڑا تھا، اور بہت ہی زیادہ خوش بھی تھا، کیونکہ اماں نے میری مہینے کی کمائی کو دیکھتے ہوئے میرا رشتہ میری پسند سے خالہ زاد سمینہ سے طے کر دیا۔ 3 مہینے کے بعد دھوم دھام سے میں سمینہ کو اپنی بیوی بنا کر گھر لے آیا، لیکن اس کی توقعات مجھ سے کچھ اور ہی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اسے عالی شان زندگی دوں، اس کا ہر بڑے سے بڑا خواب پورا کروں، لیکن یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ اگر کبھی دن میں 2 میتوں کو غسل دینا پڑتا تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کسی دن کسی ایک میت کے لیے بھی کوئی بلانے نہ آتا، اور پھر انہی پیسوں کو مینج کر کے گھر چلانا پڑتا۔ ایسا نہیں تھا کہ گھر میں ضرورت کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن سمینہ کی خواہشات بہت بڑی بڑی تھیں۔ میں جو اس کی محبت میں چور تھا، اس سے فرمائشوں سے تنگ آنے لگا۔ میں نے اس کام کے سوا تو کچھ سیکھا نہیں تھا، اس لیے مجھے یہی کام کرنا تھا، اور یہ کام جب تک خود دروازے پہ نہیں آتا تھا میں اسے کیسے کر سکتا تھا۔ پھر تنگ آ کر میں نے سمینہ کی فرمائشوں کو دیکھتے ہوئے ایدھی سینٹر کے سرد خانے میں بھی نوکری شروع کر دی۔ میں وہاں بھی میتوں کو غسل دینے کا کام کرنے لگا، اور گھر آ کر بھی کبھی بنگلوں سے بلاوا آتا تو کبھی کسی گھر سے، اور میں دوڑا چلا جاتا۔ پھر دھیرے دھیرے سمینہ کو اس بات پر بھی اعتراض ہونے لگا کہ میں اس کو زیادہ وقت نہیں دیتا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت مجھ سے کسی طرح خوش ہوگی۔ اسے پیسے بھی چاہیے تھے اور فرمائشیں بھی پوری کروانی تھیں، اور پھر میرا وقت بھی زیادہ سے زیادہ اسے درکار تھا۔ یہ سب ایک ساتھ تو ممکن نہیں تھا، اور میری ماں یہ سب دیکھتی تو مجھے سمجھاتی کہ اتنا زیادہ خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگا کرو، تم خود کو بھول گئے ہو، تمہیں اپنا ہوش بھی نہیں رہتا۔ اب میں اماں کو کیا بتاتا کہ کمرے میں جاتے ہی میری بیوی مجھ سے کس طرح کا جھگڑا شروع کرتی ہے۔ اس لیے تو میں ایدھی سینٹر کی نوکری کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ بھی میتوں کو غسل دینے کا کام کر رہا تھا۔ اور پھر ایک دن میری بیوی نے اتنا جھگڑا کیا کہ میرا صبر ختم ہو گیا، اور میں نے غصے میں اسے گھر سے نکال دیا۔ اسے گاڑی چاہیے تھی اور ساتھ ہی سونے کے 2 کنگن بھی۔ میرے لیے اکٹھے 2 فرمائشیں پوری کرنا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا، کیونکہ میری کوئی لگی بندی تنخواہ نہیں تھی۔ ایدھی سینٹر سے تو مجھے مہینے کے 18,000 روپے مل جایا کرتے تھے، لیکن پرائیویٹ کام کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں بہت زیادہ ہی پریشان تھا۔ پھر ایک دن میں نے غصے میں جھگڑا کر کے سمینہ کو گھر سے نکال دیا۔ وہ بھی اپنی ماں کے گھر جا کر بیٹھ گئی تھی، اور پھر لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ اماں مجھے سمجھاتی کہ جا کر سمینہ کو لے آ، لیکن میں جانتا تھا کہ اسے لانے سے پہلے مجھے اس کی فرمائشوں کو ماننا ہوگا۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ضدی تھی، لیکن شادی سے پہلے محبت کی پٹی میری آنکھوں پر بندھی تھی، اس لیے مجھے اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کس فطرت کی عورت ہے، اور شادی کے بعد مجھے کیا مسئلے ہو سکتے ہیں۔ اور اب جب احساس ہوا تو شادی ہو چکی تھی، اور پھر سمینہ کو گئے مہینہ گزرا تو میں اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہونے لگا۔ میرے لیے راتیں گزارنا مشکل ہو گئی، اور سردیوں کی راتیں تھیں، تنہا بستر پہ کروٹیں بدلتے بدلتے میں تھکنے لگا۔ کبھی کبھی تو مجھے بہت غصہ بھی آتا کہ جس عورت کے لیے میں نے اتنی محنت کی وہ میرا گھر بسانے کو راضی نہیں تھی۔ بیوی کے ہوتے بھی میں اپنی خواہشوں کے لیے ترس رہا تھا، اور پھر ایسی ایک رات جب بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور ٹھنڈ عروج پر تھی، میرے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ فجر کا وقت قریب تھا، اس لیے میں جاگ رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے التجا کر رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ چل کر میت کو غسل دے دوں۔ پہلے تو سردی کی وجہ سے میں نے انکار کیا، لیکن جب ان کے چہرے پہ میں نے آنسو دیکھے اور اماں کی نصیحت مجھے یاد آئی تو میں موٹی چادر لپیٹ کر چھتری لیے ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ بنگلوں والی آبادی سے ہی آئے تھے اور مجھے
ایک بنگلے میں لے کر داخل ہو گئے اور پھر وہاں انہوں نے ایک کمرہ دکھایا، بتایا کہ میت کمرے میں موجود ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، تم تنہا جا کر اسے غسل دے دو، میں تمہیں ایک بڑی رقم دوں گا۔ رقم کا سن کر میں نے سوچا کہ اس طرح تو میں سمینہ کی خواہش پوری کر دوں گا، گاڑی نہ صحیح کون سونے کے 2 کنگن تو بنا ہی دوں گا۔ بنگلہ بہت ہی عالی شان تھا، اس لیے میری امیدیں بھی بڑھ گئی تھیں، اور پھر وہ بزرگ اس پورے بنگلے میں تنہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ساری دولت جائیداد اس کی تھی اور میں جتنے پیسے اس سے مانگتا وہ مجھے دے دیتا۔ میرے دل میں لالچ آ گئی تھی۔ وہ بزرگ روتا ہوا وہاں لاؤنج میں بیٹھ گیا اور مجھے غسل کے لیے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ میں اب اپنے کام میں اتنا ماہر ہو چکا تھا کہ تنہا بھی غسل دینے لگا تھا، اس لیے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میں کمرے میں داخل ہو گیا، اور جیسے ہی میں نے میت کے منہ پر سے کپڑا ہٹایا تو میں ایک دم حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو کوئی لڑکی تھی جس کی میت کو غسل دینے کے لیے مجھے یہاں لایا گیا تھا۔ میں بالکل ہی شاکڈ ہوا تھا کہ بھلا ایک لڑکی کی میت کو میں کیسے غسل دے سکتا ہوں۔ اسی لیے میں الٹے قدموں واپس باہر نکلا۔ بزرگ نے مجھے کمرے سے باہر آتے دیکھا تو کہنے لگے، غسل نہیں دیا؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک لڑکی کی میت کو غسل دینے کے لیے آپ نے مجھے یہاں بلایا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں صرف مردوں کو غسل دیتا ہوں؟ میرے لیے کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ میں ایک لڑکی کی میت کو غسل دوں۔ آپ نے خامخواہ اپنا اور میرا وقت ضائع کیا۔ میں بنگلے سے نکلنے لگا تو بزرگ میرے قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے، تم جتنا چاہو گے میں اتنے پیسے دے دوں گا، بس تم اس میت کو غسل دے دو، صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے مجھے اس کی تدفین کرنی ہے۔ وہ اس قدر بری طرح رونے لگے تھے کہ میرا دل پسیج گیا تھا، اور پھر انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ میں سے سونے کی گھڑی اتار کر پکڑائی تھی۔ کہنے لگے تھے، یہ رکھو اور اس کے بعد تم جتنا پیسہ کہو گے میں دے دوں گا، لیکن بس میت کو غسل دے کر جاؤ۔ وہ سونے کی گھڑی دیکھ کے ایسی لالچ میرے دل میں سمائی کہ میں واپس اس کمرے میں چلا گیا۔ میری نظر اس لڑکی کے چہرے پر دوبارہ پڑی تو میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ لڑکی زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن سمینہ کی کمی نے میرے اندر ایک عجیب سی آگ جلا دی تھی، اور اسی لیے دل میں برے برے خیالات آنے لگے تھے۔ اور پھر غسل دینے کی نیت سے جیسے ہی میں نے چادر اس لڑکی کے وجود سے الگ کی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کا باقی کا جسم مردوں والا تھا، لیکن صرف چہرہ ہی عورتوں جیسا تھا۔ میں ہکا پکا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک اس کے ساتھ بدکاری کرنے کا خیال میرے ذہن میں تھا، لیکن اب میں بالکل ہی اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ چہرہ عورتوں جیسا ہو لیکن باقی کا جسم مردوں جیسا؟ چہرے کے خد و خال، چہرے کی بناوٹ اور نزاکت سب ہو بہو لڑکی جیسی تھی، اور اگر میں اس کی جسم سے چادر نہ ہٹاتا تو شاید مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ یہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہے۔ میں نے بس تیزی سے غسل دینے کا کام شروع کیا اور اپنے جذبات پہ قابو پا لیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے استغفار بھی کی، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے ایک غلط سوچ اور غلط نیت کو اپنے دل میں جگہ دی تھی۔ میں بھلے ہی پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن میرے ماں باپ کی تربیت میں دین ضرور شامل تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی نمازی اور نیک تھا۔ اب بھی شاید شیطان نے مجھ پر وار کیا تھا، اور مجھے اس بات کا بہت جلدی سے احساس بھی ہو گیا تھا۔ استغفار کا ورد کرتے میں نے میت کا غسل مکمل کیا، اور پھر جب کمرے سے باہر نکلا تو اس بوڑھے نے میرے ہاتھ پر 5 لاکھ روپے رکھ دیے اور کہنے لگا، اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا، اس راز کو راز ہی رہنے دینا کہ تم نے میرے گھر آ کر میت کو غسل دیا ہے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں پوچھ بیٹھا کہ یہ کون ہے اور اتنی رازداری سے آپ نے میت کو غسل کیوں دلوایا ہے؟ پھر شکل عورتوں جیسی اور دھڑوں مردوں جیسا، یہ کیا معاملہ ہے؟ میری بات سن کر وہ بزرگ رونے لگے اور ایک ایسی بات بتائی جسے سن کے میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ جس میت کو میں نے غسل دیا تھا وہ بزرگ کا اکلوتا بیٹا ارسلان تھا، جس سے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ وہ بتانے لگے کہ میں ایک کروڑ پتی آدمی ہوں، ارسلان میرا اکلوتا بیٹا تھا جس پہ میں نے کبھی نہ کوئی پابندی لگائی، نہ ہی اسے کسی بات پہ روکا۔ اس سے منہ سے نکلی ہر فرمائش کو میں فوراً پوری کر دیتا، اور اب پھر مجھے امریکہ میں کاروبار کے سلسلے میں جانا پڑا تو میں یہاں پہ گھر پیسہ سب کچھ ارسلان کو دے کے امریکہ چلا گیا۔ ارسلان کی والدہ تو بہت پہلے ہی انتقال کر چکی تھی، اس لیے ارسلان یہاں ملازموں کے ساتھ تنہا رہنے لگا۔ میں صرف فون پر بیٹے سے بات چیت کرتا اور مجھے تسلی ہو جاتی، لیکن مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے ارسلان کیا کچھ کر رہا ہے۔ جب میں امریکہ سے لوٹ کر آیا تو تب مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میرے اکلوتے بیٹے نے وہ حرکت کی تھی جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
وہ بزرگ روتے ہوئے بتانے لگے کہ ارسلان برے دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا تھا اور اسے اپنی جنس پسند نہیں آنے لگی تھی، یعنی کہ اسے لڑکی بننے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ وہ لڑکیوں جیسی حرکتیں کرنے لگا تھا، اس کی زبان بھی لڑکیوں جیسی ہو گئی تھی۔ اس نے لڑکیوں جیسا ہی میک اپ کرنا اور بال لمبے کرنا بھی شروع کر دیے تھے۔ میں بس واپس آیا تو میں نے اپنے بیٹے کو ایک عورت کے روپ میں پایا۔ اس نے چہرے پہ کافی میک اپ لگا رکھا تھا اور دوستوں کی محفل میں بیٹھا بالکل زنانہ حرکتیں کر رہا تھا۔ میں نے غصے میں بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا کہ جب اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے تو کیوں تم عورت جیسی جنسی اختیار کر رہے ہو؟ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ عورت مرد کی شباہت اختیار کرے یا مرد عورت کی۔ اللہ نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ تخلیق کیا ہے، لیکن میری بات سن کر میرا بیٹا میرے خلاف ہو گیا اور لڑائی جھگڑا کرنے لگا۔ اسے عورت بننے میں مزہ آنے لگا تھا۔ وہ لپسٹک بھی لگاتا، میک اپ بھی کرتا، عورتوں جیسے کپڑے بھی پہنتا اور پھر اپنی لڑکے دوستوں کے ساتھ غلط فعل بھی کرتا۔ میں اسے سمجھاتے روکتے تھک گیا اور میری اتنی دولت بھی میرے کسی کام نہ آئی اور میرا اکلوتا بیٹا میرے سامنے ہی مرد سے عورت کے روپ میں بدل گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد ہی اسے یہ شوق اٹھا کہ وہ سرجری کروا کر اپنی جنس تبدیل کروا لے گا اور خود کو مرد سے مکمل طور پر عورت میں تبدیل کر لے گا۔ میں نے اسے بہت روکنا چاہا، اسے ثواب اور گناہ سمجھایا، دین کی تعلیم دینی چاہیے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ کم عمر میں بچوں کو دین سے جوڑا جائے تو بڑے ہونے کے بعد بھی وہ دیندار رہتے ہیں، لیکن ایک پختہ عمر کے لڑکے کو دین کے راستے پر ڈھالنا جبکہ وہ مکمل طور پر بگڑ چکا ہو بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے میں بھی اسے ٹاسک میں ناکام ہو گیا۔ سرجری سے پہلے میرے بیٹے کو کچھ دوائیں دی گئیں جسے کھا کر اسے اپنی باڈی کو سرجری کے لیے تیار کرنا تھا، اور میرے بیٹے نے وہ دوائیں کھانی شروع کی اور ٹیسٹ وغیرہ کروانے شروع کر دیے، لیکن ان میں سے کسی دوا کا کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوا اور اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور دھیرے دھیرے وہ بالکل ہفتے بھر میں بستر پہ پڑ گیا۔ چیک اپ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ دوا کا سائیڈ ایفیکٹ کچھ ایسا ہوا ہے کہ اس کے گردے فیل ہو گئے ہیں۔ نہ جانے کس قسم کی دوا اسے دی گئی تھی کہ جس کی وجہ سے اسے اتنا بڑا نقصان پہنچا تھا، اور پھر میں بہت پیسے والا ہونے کے باوجود بھی اکلوتے بیٹے کی زندگی نہ بچا سکا، کیونکہ جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے انسان کو تحفے میں دیے ہیں وہ کسی اور ذریعے سے نہیں مل سکتے۔ میں نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے بھی بہت کوشش کی، لیکن کوئی ڈونر نہ مل سکا۔ میری اپنی صحت ایسی نہیں تھی کہ ڈاکٹر میری کڈنی میرے بیٹے کو دیتے، اور اسی لیے وہ اپنی تکلیفوں سے ہار کر کل رات کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن آخری وقت میں وہ بہت عجیب سی بات ہوئی۔ جب وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا تو اس کا چہرہ پوری طرح بگڑ گیا، اور وہ جو خوبصورت جوان لڑکا تھا وہ چہرے سے ایک لڑکی میں بدل گیا۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا اور میرے سامنے اس کے چہرے پہ اس قدر تبدیلی پیدا ہوئی کہ وہ لڑکی لگنے لگا۔ میں نے اسے غسل دینے کے لیے پہلے کسی اور کو بلایا تھا، لیکن جب انہوں نے میرے بیٹے کی شکل دیکھی، انہیں پتہ چلا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا عذاب نازل ہوا ہے، تو وہ غسل دیے بغیر ہی چلا گیا۔ میں نے تمہاری نیک نامی کے بہت چرچے سنے تھے اور مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ تم حالات کی وجہ سے پریشان ہو، اس لیے میں تمہارے دروازے پر آ گیا۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کا مزید تماشا نہیں بنا سکتا، اس لیے پہلے ہی خود اپنی زندگی کو تماشا بنا رکھا تھا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ منہ اندھیرے ہی بس اپنے ملازمین کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کو دفن کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ رونے لگے اور میری روح کانپ اٹھی۔ ایک لڑکے کو اس کی غلط خواہش کا اتنا بڑا عذاب ملا تھا کہ اس کا چہرہ خود بخود عورتوں جیسا ہو گیا تھا، جبکہ میں تو اس میت کے ساتھ زنا کرنے کا ارادہ کر بیٹھا تھا۔ میں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور خود سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ ایسی کوئی سوچ اپنے دل میں نہیں لاؤں گا۔ اس بزرگ نے مجھے اپنی مرضی سے 5 لاکھ روپے اور سونے کی گھڑی دی۔ میں واپس اپنے گھر لوٹ آیا۔ میں گاڑی تو نہیں خرید سکا تھا، لیکن کنگن خرید کر میں اپنی بیوی کے پاس گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ بھی مجھے بہت زیادہ یاد کر رہی تھی۔ میں نے کنگن اس کے سامنے کیے تو وہ شرمندہ ہو گئی، کہنے لگی مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے آپ کو بلا وجہ بہت پریشان کیا ہے۔ یہاں 4 دن میں ہی میری بھابھیوں نے مجھے بتا دیا کہ میری حیثیت کیا ہے۔ آپ کے گھر میں تو میں رانی کی طرح عیش کرتی تھی، یہاں آتے ہی مجھے ملازمہ کا درجہ مل گیا۔ میں اب کبھی آپ سے بلا ضرورت فرمائشی نہیں کروں گی۔ اور پھر سمینہ میرا ہاتھ پکڑ کر میرے گھر آ گئی۔ اس دن کے بعد سے لے کے آج تک میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں۔
अपने दिल में कोई बुरा ख्याल नहीं आने देता। और अब मुझे एहसास हो गया है कि जो लोग अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी करते हैं उन्हें किस तरह से सज़ा भुगतनी पड़ती है। आज के दौर में अक्सर लड़कियों को लड़का बनने का शौक़ हो गया है। वो लड़कों जैसे लिबास पहनती हैं, लड़कों जैसी बोल चाल इख्तियार करती हैं और इसी तरह लड़के लड़कियों के रूप में ढलते जा रहे हैं। उन्हें मेरी इस कहानी से सबक लेना चाहिए कि किस तरह एक लड़का मर्द होते हुए भी लड़की की शबाहत में इस दुनिया से क्या, उसकी आखिरत कैसी होगी, क्या वो बख्शा जाएगा या नहीं, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। लेकिन हमें अपने तौर पे तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और माशरे में बढ़ती हुई इस बुराई का खात्मा करने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ हमारे बेटे बेटियाँ और बेटियाँ बेटे बन रहे हैं और हमें इनकी परवाह ही नहीं है, बल्कि हम इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं। अल्लाह ताला की एक फरमान का मफ़हूम है कि जो जैसी शबाहत इख्तियार करेगा या जिन लोगों के तरीके पर चलेगा उसका हिसाब उन्हीं लोगों के साथ किया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, हमें ख़ुद को किसी भी बुरी घड़ी से बचाने के लिए अपनी और अपनी औलाद की तरबियत करनी चाहिए, ख़ास करके फितनों के इस दौर में। क्या आप मेरी इस बात से मुत्तफ़िक हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस कहानी के मुतालिक अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पामान।